فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ پروگرام ہے آپ کا سوال۔ ناظرین، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہم اس پر شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے مہمان بڑے ہی معزز جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ سے۔ جناب قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ شیخ، جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان عام طور پہ جب مساجد میں آتے ہیں تو پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، تو شرٹ جب پہنتے ہیں تو بعض نوجوان وہ ہیں جو ایسی شرٹ پہن آتے ہیں جس پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ بس اوقات وہ کسی انسان کی ہوتی ہے، بس اوقات کسی جانور کی ہوتی ہے۔ تو کیا کسی انسان یا جانور کی تصویر والی شرٹ پہننے ہوئے شخص کی نماز، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تصویر بنانا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو لٹکانا یا اس کو پہننا۔ تصویر کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ لا تدا صورتاً الا طمستہا، کہ آپ کو جو بھی کوئی تصویر نظر آئے آپ اس کو مٹا دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصاویر بنانے والوں کی مذمت کرتے ہوئے اور ان کے بارے میں وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، یہ جو تم نے تصاویر بنائی ہیں ان کے اندر روح پھونکو اور ان کو زندہ کرو، لیکن وہ زندہ نہیں کر سکیں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں احادیث کے اندر یہ بتلایا ہے کہ تصاویر بنانا یہ شرعاً حرام ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا تصاویر آپ گھر کے اندر لٹکا سکتے ہیں، یا آپ تصاویر والی شرٹ یا تصاویر والا جو لباس ہے وہ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ، کہ وہ گھر جس میں تصویر لٹکی ہوئی ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس کے اوپر تصاویر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ اتار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا۔ تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تصاویر بنائے یا تصاویر کو گھر کے اندر لٹکائے یا کوئی تصاویر والا لباس پہنے۔ یہ ایک حصہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے تصاویر والی شرٹ پہن کر نماز پڑھ لی ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے، اس کی نماز ہو گئی ہے، یا اس کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوئی ہے؟ تو تصاویر سے جو ممانعت ہے وہ دائمی ہے، وہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وہ آپ نماز میں ہوں، نماز کے علاوہ ہوں، پھر تصاویر میں کوئی بھی جاندار چیز، بے شک وہ انسان ہو یا جانوروں کی تصویریں ہوں جیسے گھوڑا ہے یا اسی طرح پرندے ہیں، یعنی جو بھی جاندار چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ اگر تصاویر والی شرٹس کے اندر یا تصاویر والے لباس کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے تو فقہاء میں سے بعض احناف کہتے ہیں کہ اس کی نماز ہی باطل ہو جائے گی، لیکن جمہور فقہاء کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے تصاویر کو یا اللہ کے نبی نے تصاویر کو نماز کے ساتھ منسلک نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو دائمی طور پر حرام کیا ہے۔ اور ہر وہ چیز جو دائمی طور پر حرام ہو، اگر نماز کے اندر کوئی شخص اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ گناہ گار تو ہوگا، لیکن اس کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی شرٹ کے اوپر تصاویر بنی ہوئی ہیں، اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز درست ہے، لیکن چونکہ اس نے ایک غلط چیز اور حرام چیز کو پہنا ہوا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کی نماز انشاءاللہ درست ہوگی۔ اچھا شیخ، ایک تو تصاویر شرٹ وغیرہ پہ ہوتی ہیں، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو موبائل ہیں دوستوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس، تو اس کا جو وال پیپر لگا ہوتا ہے وہ تصویر بس اوقات لگی ہوتی ہے، یا اسی طرح جو ہماری کرنسی ہے ہماری پاکٹ میں ہوتی ہے اس پہ بھی تصویر موجود ہوتی ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تصویر جب نظر آ رہی ہو تو پھر اس کی مذمت کی گئی ہے، اور جو بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے تصویر کے نظر آنے پر ہیں۔ لیکن اگر تصویر کو چھپا دیا جائے
یا وہ تصویر کے اوپر کوئی کپڑا لگا دے، مثلا ایک کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا آ جائے، یا پھر ایسی بنیان جس پہ تصویر ہے وہ نیچے پہنی ہوئی ہے اور اوپر آپ نے لباس پہن لیا ہے، قمیض پہن لی ہے، تو جب تصویر چھپ جاتی ہے تو پھر وہ جتنے احکامات حرام کے یا لٹکانے کے یا آپ کے لباس پہننے کے حوالے سے موجود ہیں وہ سارے کے سارے احکامات اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب موبائل بند ہو جاتا ہے تو اس میں جو بھی تصاویر اس کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری چھپ جاتی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کرنسی کا معاملہ ہے، تو کرنسی کی بھی جو تصویر ہے وہ آپ کی جیب کے اندر موجود ہے، وہ ظاہراً نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو تصاویر سے منع اس لیے کیا گیا کہ اس میں انسان الجھ کے رہ جاتا ہے، توجہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے مرکوز ہو جاتی ہے اور انسان کا جو ذہن ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ تو جب تصویر نظر نہیں آ رہی، بے شک آپ نے نئے کپڑے کے ساتھ یا پینٹ کے ساتھ یا موبائل کو بند کر کے یا کرنسی کو جیب میں ڈال کر کے آپ نے اس کو چھپا لیا ہے تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات میرا خیال اس لیے بھی یہ بات صحیح ہے کہ اگر اس کو ہم ناجائز کہیں اور اس کی ممانعت یا اس پہ پابندی کی بات ہو تو پھر تو مسائل ہیں جی، اس میں بہت مشقت والی بات پیدا ہو جائے۔ بس اوقات ہمارے موبائل میں قرآن مجید موجود ہوتا ہے، جی جی بالکل، آڈیو میں ویسے قرآن مجید ہوتا ہے تو وہ بھی ظاہر پاکٹ میں ہوتا ہے، ایون کہ ہم واش روم وغیرہ میں بھی جاتے ہیں اسی موبائل کو پاکٹ میں لے کے، جی جی جی، تو پھر تو یہ مسائل بھی پیدا۔ بلکہ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سکرین ہے اور اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر قرآن مجید ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ تصاویر ہیں۔ جب سکرین بند ہو جاتی ہے پھر وہ ایک آلہ ہے، بس اس کے جو بھی اندر پرزے ہیں یا وہ ساری چیزیں ہیں اس کو آپ نہ قرآن کہہ سکتے ہیں نہ اس کو آپ تصویر کہہ سکتے ہیں، بس وہ ایک آلہ ہے۔ جب اس کو آپ روشن کرتے ہیں، قرآن مجید کھولتے ہیں تو وہ قرآن مجید کھل جاتا ہے، اور اگر آپ تصویر کھولتے ہیں تو تصویر کھل جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ واش روم میں ہیں تو پھر آپ وہاں پہ قرآن مجید نہیں کھولیں گے، ظاہر ہے ہاں وہ تو جی، وہ تو پھر قرآن مجید جب کھل گیا ہے تو پھر وہ قرآن مجید پھر تو وہ نظر آ رہا ہے نا ظاہر۔ اور اسی طرح اگر آپ نماز میں ہیں، مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ اس کی کوئی تصویر نہیں کھولیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، نماز ہی سے متعلق ایک بڑا اہم سوال مساجد میں پوچھا جاتا ہے، لوگ جب آتے ہیں تو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اہتمام کسی اور طرح سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز کے بیچ میں، نماز کے دوران میں کپڑے کو فولڈ کرنا کیسا ہے، اور فولڈ کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ کون سا کپڑا ہوگا؟ ہمارے ہاں تو لوگ شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، انہیں کہیں کہ یہ شلوار اوپر کر لیں، پینٹ کسی نے پہنی ہو تو وہ کہتے ہیں فولڈ کرنا پڑے گی، تو فولڈ کرنا تو منع ہے اس لیے تو ہم اس کو فولڈ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ میں فولڈ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فولڈ کرنے کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کف جو ہے، بازو کا جو کپڑا ہے اس کو آپ فولڈ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی شلوار یا آپ اپنی پینٹ جو ہے اس کو فولڈ کریں۔ یہ دونوں فولڈ کے اندر ہی آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ بلا ضرورت فولڈ کر رہے ہیں اور نماز کے لیے آپ فولڈ کر رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف ثوبا ولا شعرا، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور اپنے کپڑوں کو فولڈ نہ کروں اور اپنے بالوں کو نہ سنواروں۔ تو اس میں فولڈ کرنے کے اعتبار سے اگر تو نماز کے لیے کوئی بندہ فولڈ کر رہا ہے، اب وہ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے کرنا چاہتا ہے کہ نماز جو ہے میں اس میں ذرا محنت سے نماز ادا کروں، تو یہ تو ہے مکروہ، ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن ایک بندے کی پینٹ جو ہے وہ لمبی ہے اور وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، تو اس حوالے سے سعودی عرب کے معروف عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک بندے کی پینٹ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، وہ نماز پڑھتے وقت اس نیت سے اس کو اوپر کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ متکبرین کے اندر شامل نہ ہو جائے اور ٹخنوں سے نیچے کپڑے کے حوالے سے جو وعیدیں ہیں ان سے وہ بچ جائے، تو کیا اس کے لیے اس کو فولڈ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو فولڈ کر لینا چاہیے، کیونکہ فولڈ کرنے کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کے مطابق اس کو فولڈ کرنا ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، لیکن کپڑے کو اپنے ٹخنے سے اوپر کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ تو فرض کو مکمل کرنا بنسبت مکروہ کو چھوڑنے کے وہ زیادہ لازم ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے فرض کی تکمیل کریں گے اور اس معاملے کی طرف نہیں دیکھیں گے جو ایک نارمل سا ہے یا ایک مکروہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا، بازو فولڈ کرتے ہیں، کف وغیرہ،
وہ عام طور پہ کوئی ان کے ذہن میں کوئی خاص بات کوئی نہیں ہوتی. ہم نے جو مطلب دیکھا ہے لوگوں کو جی وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی روٹین میں آتے جاتے بھی معمول کی مطلب دن میں تو وہ اپنے بازو کو اوپر فولڈ کر کے رکھتے ہیں کف. تو بعض لوگ ایسے ہیں جب وہ نیچے کریں نا تو ان کو الجھن سی ہونا شروع ہوئی تو پھر اوپر کر لیتے ہیں, جیسے وہ گرمی لگتی ہے یا مطلب اس طرح کی اس طرح کر کے تو مسجد میں بھی ذرا یا پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وضو کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں تھوڑا سا وہ خشک ہو جائیں, اعضاء خشک ہو جائیں تو پھر میں کر لیتا ہوں. تو یہ اصل میں ہمارے ہاں بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس میں نا بلا وجہ سختی بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس کے کپڑے فولڈ ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک ناپسندیدہ عمل ضرور ہے, مکروہ ضرور ہے, لیکن یہ نماز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز ہی نہ ہو. ایک حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک نیزہ لے کر آئے اور انہوں نے گاڑ دیا اور اللہ کے نبی نے وہاں پر نماز شروع کر دی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا خرج فی حلۃ مشمرا, کہ آپ نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا اور آپ نے اس کو فولڈ کیا ہوا تھا. تو اس حدیث کے اندر جو کپڑوں کو فولڈ کرنے کے جواز کے حوالے سے بھی بات ملتی ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ کے نبی نے یہ عمل جو ہے بیان جواز کے لیے کیا ہو کہ ضرورت کے تحت آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر بسا اوقات انسان کو کوئی مسئلہ ہو, کپڑے زیادہ لمبے ہوں اور وہ اتنے زیادہ لمبے ہوں کہ وہ مطلب نیچے ٹخنوں سے بھی نیچے جا رہے ہوں تو اس وقت آپ فولڈ کر سکتے ہیں. یا آپ کے جو بازو ہیں وہ اتنے زیادہ لمبے ہوں کہ آپ کے ہاتھ بھی اس میں چھپ جائیں اور آپ جو ہیں صحیح طرح سے رفع الیدین نہ کر سکیں تو پھر بھی آدمی کر سکتا ہے. تو بعض اہل علم نے کہا نہیں, اصل میں جب اللہ کے نبی نکلے تھے تو اس وقت تو انہوں نے فولڈ کیا ہوا تھا, لیکن جب وہ نماز میں شامل ہو گیا تو اس وقت انہوں نے اس فولڈنگ کو ختم کر دیا تھا. تو صحابی نے صرف وہ پہلے والی حالت تو بیان کر دی ہے, لیکن جو حالت بعد میں نماز میں ہوئی تھی وہ انہوں نے بیان نہیں کی ہے. بہرحال ایک چیز جب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, کہ جب ایک چیز آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو فولڈ کیا ہوا تھا تو پھر ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں, بس ایک مکروہ کے درجے تک ہم کہیں گے کہ یہ عمل ناپسندیدہ ہے. لیکن ضرورت کے تحت خاص طور پہ اگر ٹخنوں سے نیچے آپ کے کپڑے جا رہے ہیں تو آپ فولڈ کر کے اس کو اوپر کر سکتے ہیں اور ضرورت کے تحت اس کو عمل بھی کر سکتے ہیں. درست ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ گھر میں محفل لگی ہوئی ہے, ساری رات باتیں شاتیں چلتی رہی اور فجر کا وقت ہو گیا, اب شدید نیند آ رہی ہے, یا اس کو یا یوں کہہ لیں ہم ایک دیہات میں رہتے ہیں اور ہم جلسہ سننے چلے گئے اور جلسہ ساری رات ہم نے جلسہ سنا ہے, 3 بجے جا کے جلسہ ختم ہوا ہے, اب فجر کی نماز کا وقت ہے, شدید نیند آ رہی ہے. تو نیند کی شدت میں نماز پڑھنا, جب آپ نماز میں ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کی تسبیحات کیا ہیں, کھڑے ہیں تو بڑے مطلب دل کرتا ہے کہ ابھی میں لیٹ جاؤں, نیند کا اتنا غلبہ ہے, تو ایسی کیفیت میں نماز پڑھنا درست ہے؟ یہ پہلے نیند پوری کر لینی چاہیے یا نماز ہی پڑھنی چاہیے؟ جی, ایسی شدید نیند جس میں آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں, اس نیند میں آپ کو پہلے اپنی نیند پوری کرنی ہے تاکہ آپ فریش ہو جائیں اور یکسوئی کے ساتھ اور خضوع خشوع کے ساتھ نماز ادا کر سکیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلینم حتی یعلم ما یقرأ, کہ جب تم میں سے کسی کو اونگ آ رہی ہو اور نیند کا غلبہ ہو اس پر تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے حتیٰ کہ وہ یہ جان لے کہ وہ کیا پڑھتا ہے. یعنی علت یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ میں کیا تسبیحات پڑھ رہا ہوں, میں کون سی دعائیں پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سجدے والی تسبیحات تشہد میں پڑھنا شروع کر دے, تشہد والی دعائیں جو ہیں وہ سجدے میں پڑھنا شروع کر دے, یا پھر یہ ہے کہ وہ دعا کی بجائے بد دعا کرنا شروع کر دے. تو اصل علت یہ ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محلب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ تو رات کی نماز کے بارے میں ہے, کیونکہ عموماً رات کو ہی نیند آتی ہے, اور جو باقی دن کی نمازیں ہیں, دن کی نمازوں میں تو آدمی جاگ ہی رہا ہوتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, تو یہ چونکہ عمومی الفاظ ہیں, اس میں رات کا خاص تذکرہ نہیں ہے, یہ دن اور رات کی ساری نمازوں کے بارے میں ہے. بسا اوقات آدمی دن کو بھی اتنا تھکا ہوتا ہے یا رات کو نہ سویا ہوا ہو تو دن کے وقت بھی اس کے اوپر نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کر سکتا.
تو اصل بات یہ ہے کہ اگر نیند کا اتنا غلبہ ہو، اس کو یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں دعا کر رہا ہوں یا بد دعا کر رہا ہوں، میں کون سی تسبیحات پڑھ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اس کو پہلے نیند پوری کر لینی چاہیے اور اس کے بعد اس کو نماز ادا کرنی چاہیے، تاکہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ اور علت پھر وہی ہے کہ اگر نیند کم ہے، ایک یہ ہے کہ یعنی بس ہوش و ہلکی حواس نیند آ میں رہی ہے، ہو، ہوش و حواس میں ہے اور وہ نماز ادا کر سکتا ہے، تو پھر اس کو پہلے نماز ادا کرنی چاہیے اور پھر وہ جو ہے سوئے۔ اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لعلہ یستغفر فیسب نفسہ، کہ اگر نیند کا غلبہ ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ آدمی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، وہ اپنے آپ کو گالی دینا شروع کر دے گا۔ تو یہ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے۔ اور میں اپنا تجربہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، حفظ کرتے تھے، تو فجر کی نماز میں بڑی نیند آتی تھی۔ کئی دفعہ تو مطلب بعض تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن کئی طلباء کھڑے کھڑے ایک دم اتنا زور سے نیند آنی کہ وہ نیچے گر جانا۔ تو اس حالت میں آدمی کو نماز پڑھنے کی بجائے اپنی نیند کو پہلے پورا کرنا چاہیے۔ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، گاڑی تو سمجھ آتی ہے نا، بائک چلاتے ہوئے جب شدت کی ہوا بھی پڑ رہی ہوتی سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارے یہاں ایک سے زائد لوگوں کی مثالیں ہیں کہ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ وہی بات ہے نا کہ مطلب یہ سولی پہ بھی آ جاتی ہے، تو آدمی حالانکہ وہاں پہ بہت الرٹ ہوتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، کسی وقت بھی میرا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو آدمی بڑا ایکٹیو ہو کر چلا رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ زندگی کے جو حالات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ایکٹیو آدمی بائک پہ یا گاڑی پہ ہوتا ہے، تو اگر وہاں پہ بھی آ سکتی ہے تو پھر گھر کے اندر یا پرسکون جگہ پہ تو نیند بالاولیٰ زیادہ آ سکتی ہے۔ اچھا شیخ، نیند ایک ضرورت ہے، اگر آپ کے جسم کو وہ نہیں ملی تو جسم ضرورت کو محسوس کرتا ہے، وہ گویا کہ ایک فطری ضرورت ہے نا جسم کے لیے۔ جی، اسی طرح بھوک بھی ایک ضرورت ہے، قضاء حاجت بھی ایک ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے نیند کی بات کی، اگر ایک شخص اس کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہو اور نماز کا وقت ہو، وہ کیا کرے؟ یا نماز کا وقت ہے اور ایک شخص قضاء حاجت کے لیے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ پہلے قضاء حاجت کے لیے جائے یا پہلے اپنی بھوک مٹائے، کھانا کھائے، یا کہ نماز ادا کرنے کے بعد ان ضرورتوں کو پورا کرے؟ جی بالکل، ان کا بھی وہی نیند والا ہی حکم ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کی ضرورتیں ہیں۔ جب انسان کو شدید بھوک لگی ہو اور وہ نماز ادا کرے گا تو نماز کے اندر اس کا دھیان جو ہے وہ کھانے کی طرف ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر انسان کو قضاء حاجت، شدید قضاء حاجت محسوس ہو رہی ہے، وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو وہ پھر اس طرف ہی اس کا دھیان رہے گا، اور وہ نماز کے اندر وہ جو انہماک اور توجہ اور خضوع خشوع چاہیے، جو اطمینان چاہیے، وہ نماز کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ جب کھانا حاضر ہو جائے اور اسی طرح جب انسان کو دو خبیث چیزیں جو ہیں وہ دھکیل رہی ہوں، یعنی قضاء حاجت، پیشاب اور پخانہ، تو پھر اس وقت نماز نہیں ہے۔ یہاں جو ہے نا لا صلاۃ، یہ لا نفی جنس ہے، یعنی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر کھڑا ہے اور اس کے دماغ کے اندر کھانا اور اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ اس کے دماغ کے اندر گھوم رہا ہے، یا اسی طرح آدمی نماز میں کھڑا ہے اور اس کو پیشاب اور پخانہ جو ہے مسلسل پریشان کر رہا ہے، تو پھر وہ گویا کہ اس کا سارا جو انہماک ہے یا اس کی جو توجہ ہے وہ نماز میں نہیں ہے، وہ بلکہ کھانے کی طرف یا قضاء حاجت کی طرف سوچ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں اور قضاء حاجت سے فارغ ہو لیں، تاکہ آپ کے اندر راحت آ جائے، سکون آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نماز ادا کریں۔ اب دیکھیں اس میں کتنی حکمت کی بات ہے۔ ایک آدمی کھانا کھائے بغیر یا قضاء حاجت کیے بغیر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز بھی گویا کہ کھانا بن گئی یا قضاء حاجت میں گزر گئی۔ لیکن ایک آدمی اگر کھانا شروع کر دیتا ہے یا پہلے قضاء حاجت کر لیتا ہے، تو وہ جب کھانا کھا رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں نماز ہوگی، تو وہ گویا کہ کھانے کے اندر بھی نماز ہی ادا کر رہا ہے، یا اس کو نماز کا کم از کم نماز کی فکر، نماز کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ اجر ضرور ملے گا، یا پھر وہ قضاء حاجت کر رہا ہے تو اس کو نماز کی فکر لگی ہوئی ہے۔
تو بجائے اس کے کہ آپ نماز میں ہوں اور کھانے کی فکر کریں یا نماز میں ہوں اور قضاء حاجت کی فکر کریں، ہونا یہ چاہیے کہ آپ کھانا کھا رہے ہوں تو آپ کو نماز کی فکر ہو، اور آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو نماز کی گویا کہ یہ نماز کی تیاری ہے، نماز کی تیاری ہو جائے گی۔ اچھا شیخ، یہ بات صحیح ہے آپ کی، اور یہ اس کی جو حکمت آپ نے بیان کی کہ انسان کی توجہ وہاں رہتی ہے، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ ہم بھوک رکھ کے کھانا نہیں کھاتے، جب کھانا کھاتے ہیں تو اوور ایٹنگ کرتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ اچھا، جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو کیفیت قریب کی وہی رہتی ہے، پھر بھی وہ آپ کو ڈکار اور پیٹ بھرا ہوا ہے تو مطلب سانس طبیعت بوجھل سی محسوس ہوتی ہے، سانس نہیں پوری طرح آ رہا، اور مطلب تو یہ اس کیفیت میں بھی تو قریب کی وہی بن جاتی ہے نا کہ نماز میں توجہ نہیں رہتی۔ اصل میں اسلام ایسا عظیم الشان مذہب ہے کہ وہ ہمیں ہر شعبے کے اندر اور ہر معاملے میں تعلیمات اور ہدایات جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ وہ بھوک رکھ کر، یعنی جب شدید بھوک لگتی تھی تو کھانا کھاتے تھے، اور بھوک رکھ کر ہی کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کھا لیا کہ انسان بعد میں خود بوجھل ہو جائے، اس کے لیے عبادت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، بلکہ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہوا لینے کے لیے، مطلب سانس لینے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اب یہ بسا اوقات خاص طور پہ رمضان میں نے بھی کئی ایک لوگوں کو ایسا محسوس کیا کہ بہت زیادہ افطاری کر کے آ گئے، اور اس کے بعد پھر مسجد میں آ کر جو ہے مطلب ان کو ثقالت اور بوجھل طبیعت جو ہے محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ ڈکار مارتے ہیں تو اس کی سمیل جو ہے وہ کئی لوگوں تک جاتی ہے۔ تو یہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ مسجد میں پیاز کھا کر نہ آئے یا لہسن کھا کر نہ آئے، تاکہ وہ جو سمیل ہے، جہاں فرشتے جو ہیں وہ ان سے کراہت محسوس کرتے ہیں، وہاں پر جو ہمارے ساتھ ہمارے نمازی بھائی کھڑے ہیں وہ بھی کراہت محسوس کرتے ہیں۔ تو جس طرح نماز پڑھنا ہے فرض ہے، اسی طرح اپنے نمازی بھائیوں کے لیے راحت پہنچانا چاہیے، انہیں تکلیف تکلیف اذیت سے بچانا، یہ بھی ہمارے لیے یہ اخلاقیات ہیں ساری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کھانا جو ہے پیٹ کے 3 حصے کریں، اور بھوک رکھ کر اگر ہم چھوڑ دیں تو انشاءاللہ جب ہم نماز میں جائیں گے تو بالکل فریش ہو کر نماز پڑھیں گے، ہماری توجہ جو ہے وہ نماز کے لیے ہوگی۔ بلکہ یہ پچھلے تینوں سوال جو ہیں، نیند کا مسئلہ ہو، بھوک کا مسئلہ ہو یا قضاء حاجت کا مسئلہ ہو، بنیاد اس میں یہی ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو بالکل اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور خضوع خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہو۔ اور اگر ہم زیادہ کھانا کھا کر چلے جائیں گے تو پھر وہی انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی، وہ سکون اور راحت جو ہے وہ غائب ہو جائے گی، اور انسان جو ہے وہ نماز کے اندر بھی تشویش کا شکار رہے گا۔ اس میں جتنی چیزیں آپ نے بتا دیں یہ بھی ہیں، اور اس میں اگر ہمارا جو مشاہدہ ہے مساجد میں، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ غسل کرنا چاہیے، صبح آپ کام پہ جاتے ہیں یا صبح جو بھی آپ کی معمولات ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے آپ غسل کریں، روز کپڑے بدلیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روز کو نیا سوٹ پہن کے جائیں، دھلا ہوا سوٹ پہنیں، آپ کی جرابیں ہیں، موزے ہیں، وہ آپ دھلے ہوئے پہنیں۔ مطلب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مساجد میں ساتھ کا جو نمازی ہے اس سے پسینے کی اتنی شدید بدبو آتی ہے کہ ساتھ نہیں کھڑا ہوا جاتا، یا جرابیں جو ہیں وہ 2 3 دن یا ہفتہ کی پہنی ہوئی ہیں، روز وہی پہن جی بالکل ایسی ہے، تو وہ بھی ایک تکلیف اور اذیت کا باعث ہے۔ تو یعنی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اور پھر دانت مسواک کرنا، جی ہوئے تو وہ ایک ہے۔ تو یعنی وہ تمام جو نظافت اور صفائی ہے، ایک تو اپنی جسم کی صفائی ہے، اور ایک یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی، راحت کا باعث اگر نہیں ہے تو کم از کم تکلیف کا باعث بھی نہیں ہے۔ تو وہ جتنی چیزیں ہیں، وہ 1 ہوں، وہ 10 ہوں، وہ 20 ہوں، ان سب کا خیال کرنا چاہیے۔ جی اسلام نے تو ہمیں طہارت کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، الطہور نصف الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ والے دن جو غسل کو فرض قرار دیا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ صحابہ کثرت سے اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہاں پہ جو سمیل پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اسلام نے یہ ساری تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ ہم کسی کے لیے تشویش کا باعث بھی نہ بنیں اور کسی کو اذیت بھی نہ پہنچائیں، بالکل ایسے ماحول میں جائیں۔ اور پھر خاص طور پہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ مساجد بڑی صاف ستھری ہوتی ہیں، قالین صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں اگر کوئی بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وہ گویا کہ مسجد کے اندر گندگی پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، اور اس کو مسجد کے احترام اور نمازیوں کے احترام میں ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اچھا شیخ، لباس سے متعلق سوال ہے بنیادی طور پہ نماز ہی سے متعلق۔ سوال یہ ہے کہ
نماز کے لیے لباس کتنا ضروری ہے؟ ایک شخص بے لباس ہو کے اگر وہ عبادت کرنا چاہے تو اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جی، اسلام نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فراہم کی ہے۔ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ نہ صرف اپنا سطر بلکہ وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر جو ہے پورا لباس پہن کر اچھے سے اچھا خوبصورت سے خوبصورت لباس پہن کر اس کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جب بھی تم مسجد میں جاؤ سجدہ کرو تو اس وقت تم اپنی زیب و زینت کو اختیار کر لیا کرو۔ یہ ہے استطاعت۔ اور ایک اور روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، کوئی شخص جو ہے وہ ایک ہی کپڑے میں نماز نہ پڑھے جب کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو۔ تو اگر تو استطاعت ہے، قدرت ہے، تو پھر آپ کو اچھا لباس، مکمل لباس، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں سر پہ بھی کپڑا ہونا چاہیے، ٹوپی کی شکل میں یا پگڑی کی شکل میں، اور پورا لباس آپ کو پہن کر مسجد میں جانا ہے اچھے سے اچھا۔ اور اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کم از کم ایک کپڑا آپ نے پہنا ہو جس کا کچھ حصہ آپ کے کندھوں پر بھی ہو۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر جو سطر ہے مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا تو خیر مکمل جسم ہی سطر ہے، تو مرد جو ہے وہ کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا جو حصہ ہے سطر والا اس کو ضرور چھپائے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس استطاعت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس استطاعت نہیں، اس کے پاس لباس سرے سے ہے ہی نہیں، اور یہ عموماً آج کے حالات میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بعض حالات ایسے بھی بنے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کیوبا کے اندر یا گوانتانامو کے اندر جو مجاہدین کو وہاں پر قید کیا تو ان کا لباس چھین لیا گیا، وہ جو ہے بے لباس ہی رہتے تھے وہاں پر۔ تو یہ ایمرجنسی کے حالات میں ایسے حالات بن جاتے ہیں۔ تو فقہاء نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ ایک بندہ لباس اس کے پاس موجود نہیں ہے یا وہ پہن نہیں سکتا ہے، یعنی کہ اس کو جبراً ننگا رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ لباس کی وجہ سے اپنی نماز کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتے ہیں۔ یا کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے کسی شخص کو جی کہ وہ جسم پر لباس وہ پہن نہ سکے یا پہنا نہ جی جا سکے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کرے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور اس میں بھی اگر وہ اکیلا ہے اس میں بھی رکوع اور سجدہ جو ہے وہ اشارے سے کرے، بیٹھ کر نماز پڑھے تاکہ اس کی شرمگاہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نمایاں نہ ہو۔ نمایاں نہ ہو۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ لوگ ہیں، کئی ایک لوگ ہیں، تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جماعت کروائیں، لیکن بیٹھ کر ہی جماعت کروائیں، اور وہ جو امام ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی صف کے اندر کھڑا ہو تاکہ کسی کی طرف نظر نہ پڑے۔ یہ ہے دن کی شکل میں۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ کوئی آدمی نابینا ہیں زیادہ لوگ، تو پھر تو وہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ صحیح انداز میں امام آگے کھڑا ہو جائے اور باقی لوگ جو ہیں وہ جماعت کروا کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مقصود یہ ہے اس میں کہ شرمگاہ جو ہے اس کا تحفظ رہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو رہے، سکے، جتنا حد الامکان ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ تو یہ ساری ایمرجنسی اور اضطراری کی کیفیتیں ہیں، اور اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو پھر انسان کو پورا لباس پہننا چاہیے، اس کے لیے بغیر لباس کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ درست ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال بھی لباس سے ہی متعلق ہے کہ اگر ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے لباس پر نجاست لگی ہوئی ہے، نماز اس نے پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا یا اس نے دیکھا، معلوم ہوا کہ اس کے لباس پر تو نجاست لگی ہے، تو کیا اب وہ نماز کو دہرائے گا، لباس بدلے گا، یا لباس کو دھوئے گا اور پھر نماز کو دہرائے گا؟ جی، اس میں دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کے پاس دوسرا لباس ہے ہی نہیں، اور ایک شکل یہ ہے کہ اس کے پاس لباس تو ہے لیکن لا علمی میں اس کو پتہ نہیں چل سکا کہ میرے لباس میں نجاست لگی تھی یا نہیں لگی تھی۔ اب اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے، پوری نماز پڑھ لیتا ہے، اور اس کو نہیں پتہ کہ میرے لباس میں نجاست لگی ہے، تو اس کی نماز انشاءاللہ صحیح ہے، اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کو نماز کے دوران ہی پتہ چل جاتا ہے تو پھر کم از کم وہ اپنے لباس کا وہ حصہ جو ہے، مثلا کسی کی ٹوپی میں نجاست لگی ہے، یا کسی کے رومال میں جو اوپر گوترا رکھا ہوا ہے اس میں نجاست لگ گئی ہے، یا
اس نے کوئی ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ اگر وہ اس کو اتار بھی دے تو اس کا باقی لباس نماز والا پورا رہ جاتا ہے، تو وہ پھر جب اس کو یاد آیا یا جس وقت اس کو پتہ چلا وہ فوراً اس کو اتار دے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جوتے پہن کر نماز پڑھائی اور جوتوں کے اندر نجاست لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو بتلایا جی آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوتے اتار دیے۔ آپ نے جب اتارے تو صحابہ نے بھی پیچھے سے اتار دیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ سے پوچھا جی آپ لوگوں نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے آپ کی اتباع میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دراصل میرے جوتوں کو گندگی لگی ہوئی تھی اور مجھے علم نہیں تھا، نماز میں ہی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے آ کر بتلایا تو میں نے جوتے اتار دیے۔ تو بہرحال صحابہ کو آپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اتباع میں بہرحال انہوں نے اتار دیے، لیکن جتنی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے تھے وہ آپ نے دہرائی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لا علمی میں کپڑوں کو نجاست لگی ہو اور کوئی بندہ نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے، اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ بیان کی کہ ایک بندے کے پاس لباس ہے ہی نہیں اور اس کے پاس جو لباس موجود ہے دستیاب ہے وہ نجس ہے، تو اس کے بارے میں پھر وہی جس طرح ہم نے پیچھے ایسا آدمی جو بے لباس ہو کر نماز پڑھتا ہے یہ اس کے لیے اضطراری کیفیت ہے، وہ بجائے اس کے کہ نماز چھوڑے یا نماز کا وقت نکل جائے اس کو چاہیے کہ وہ اسی لباس کے اندر نماز ادا کر لے، انشاءاللہ اس کی نماز وہ درست ہوگی، کیونکہ یہ اضطراری کیفیت ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس اعتبار سے آپ اللہ رب العزت سے ڈریں اور اسی مطابق آپ جو ہیں عمل کریں انشاءاللہ۔ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ چونکہ یہاں سوال نجاست کا تھا اور لباس پر نجاست کے لگنے کا تھا، تو نجاست کیا ہے اور کیا جو مرد کا مادہ منویہ ہے یہ بھی نجاست ہے؟ نجاست کیا چیز ہوتی ہے؟ نجاست سے مراد وہ گندگی ہے جس کی صفائی جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ظاہری طور پر نظر آ رہی ہو تو اس کو دھونا لازم ہو جاتا ہے، جیسے آپ کے لباس کو پیشاب لگ گیا، پخانہ لگ گیا، تو عام طور پہ یہ چند ایک چیزیں نجاست ہیں، مثلا پیشاب ہے، پخانہ ہے، حیض کا خون ہے، تو یہ نجس چیزیں ہیں، ان کو صاف کرنا اور لباس کا ان سے پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ باقی رہا مسئلہ منی کا، تو منی جو ہے یہ نجس نہیں ہے۔ منی کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں بسا اوقات دیکھتی تھی کہ اللہ کے نبی کے لباس پر منی لگی ہوتی تھی تو میں اس کو یا تو دھو ڈالتی تھی یا پھر میں اس کو کھرچ دیتی تھی، تو کھرچنے سے جو ہے نا وہ منی صاف نہیں ہوتی ہے، اس کے نشانات پھر بھی لباس پر باقی رہ جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ اس کے نشانات اللہ کے نبی کے لباس پر باقی ہوتے تھے، صرف کھرچی جاتی تھی تو اللہ کے نبی نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک منی ہوتی ہے اور ایک مزی ہوتی ہے۔ جو مزی ہے وہ انسان شہوت کے خیالات یا شہوت کے وقت وہ انسان کے ذکر سے جو ہے خارج ہوتی ہے، لیکن وہ نجس ہے۔ وہ اگر آپ کے لباس پہ مزی جو ہے لباس پہ یا کپڑے پہ جہاں کہیں بھی لگ گئی ہے، اس سے آپ کو وہ لباس یا کپڑے کا وہ حصہ جو ہے وہ دھونا ضروری ہے۔ مزی جو ہے وہ نجس ہے لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ منی جو ہے یہ نجس نہیں ہے لیکن اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اچھا شیخ آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں اس میں آپ نے کہا کہ نجاست میں حیض کا خون بھی نجس ہے، لیکن عام جو خون ہے اگر کپڑوں کو عام خون لگ جاتا ہے، کوئی زخم ہو گیا کہیں تو نکسیر پھوٹ جاتی ہے تو کیا یہ خون اس خون سے بھی کپڑے نجس ہو جاتے ہیں؟ جو عام خون ہے یہ نجس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جہاد میں جاتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے اور بہت سارے صحابہ کرام زخمی حالت میں بھی ہوتے تھے اور اسی طرح ہی وہ نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اگر یہ خون بھی نجس ہوتا تو پھر صحابہ کرام پہلے غسل کرتے اور اس کے بعد اپنے کپڑوں کو صاف کرتے اور اس کے بعد نماز ادا کرتے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور حسن درجے کی روایت ہے کہ دو صحابہ جو ہیں وہ رات کو پہرا دے رہے تھے۔ ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے نماز ادا کرنا شروع کر دی، تو ایک دشمن آیا اور اس نے تیر چلایا، انہوں نے صحابی کو ایک تیر مارا، انہوں نے وہ تیر جو ہے اپنے جسم سے نکال کر پھینک دیا، پھر اس نے دوسرا تیر مارا،
انہوں نے وہ بھی نکال کے پھینک دیا، پھر اس نے تیسرا تیر مارا، 3 تیر جو ہیں صحابی نے اپنے جسم سے نکالے اور پھینک دیے، لیکن اپنی نماز کو جاری رکھا، اور ان کا جو خون ہے وہ دماؤہ تجری، وہ بہہ رہا تھا۔ اب واضح بات ہے تیر تو اچھا خاصا جو ہے وہ زخم کرتا ہے، تو 3 تیر کھانے کے بعد اور خون کے جاری ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا، تو کسی نے بھی ان کے اوپر یہ نکیر نہیں کی کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ عمومی چیز ہے، بے شمار صحابہ کرام جو ہیں وہ اس انداز میں نماز ادا کرتے تھے۔ یہ بے شک نقصیر کا خون ہو یا زخم کا خون ہو، تو اس یا کپڑوں کو خون لگا ہوا ہو، حتیٰ کہ وہ جانور جن کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، جیسے بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اگر ان حلال جانوروں کا خون بھی کپڑوں پہ لگ جائے تو اس سے بھی انسان کے کپڑے جو ہیں وہ نجس نہیں ہوتے، کیونکہ حلال جانوروں کا خون نجس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حرام ضرور ہے کہ اس کو آپ کھا نہیں سکتے ہیں یا پی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ نجس نہیں ہے۔ اگر کسی کے کپڑوں کو لگا ہوا، مثلا قصائی آدمی ہے، تو قصائی جب جانور کو ذبح کر رہا ہے تو اس کے کپڑوں کو تو عموماً خون لگا ہی رہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو دھوئے اور پھر جا کر نماز پڑھے۔ اسی طرح یہ گوبر یا جانوروں کا پیشاب جو ہے، یعنی حلال جانوروں کا پیشاب جو معقول اللحم جانور ہیں، تو ان کا گوبر ہو یا ان کا پیشاب ہو یا ان کا خون ہو یا آدمی کا اپنا خون ہو، یہ سارے خون جو ہیں یہ نجس نہیں ہیں۔ اگر یہ کپڑے کو لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں نماز درست ہے۔ اچھا شیخ، آج کے ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہے، چونکہ وقت ہمارا ختم ہونے کو ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں ہم عام طور پہ جتنی دعائیں پڑھتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ظاہر عربی زبان ہے، تو کیا کوئی ایسی گنجائش ہے کہ نماز میں عربی زبان کے علاوہ کوئی شخص اپنی مادری زبان میں نماز پڑھ سکے؟ وہ جو دعائیں ہیں ان کا ترجمہ جو بھی اس کی زبان ہے، تو کیا نماز عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جس کو تو نماز آتی ہے اور وہ عربی زبان میں نماز یاد کرنے پر قادر ہے، کر سکتا ہے، تو اس پر لازم اور واجب ہے کہ وہ عربی زبان میں ہی نماز بھی ادا کرے گا اور نماز کی دعائیں بھی ادا کرے گا۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ نیا مسلمان ہوا ہے، ابھی آج مسلمان ہوا ہے اور اس کو عربی زبان بھی نہیں آتی، تو اس کو جب تک نہیں آتی ہے تب تک اس کو یہی کہا جائے گا کہ وہ اپنی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں کر سکتا ہے وہ نماز کے اندر اپنی زبان میں ادا کرتا رہے۔ اور اگر وہ اتنا ہی کند ذہن ہے کہ وہ کوشش کے باوجود بھی عربی نہیں سیکھ پاتا ہے یا بڑی عمر میں ہے تو پھر ہم اسلام کے وہ جو عمومی نصوص ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم، یا اللہ کے نبی نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، یعنی کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے تمہارے اوپر تکلیف اللہ نے فرض کی ہے۔ تو اس بندے کو پھر آپ جو بھی اس کی زبان ہے وہ بندہ اپنی ہی زبان کے اندر جو ہے دعائیں سیکھ لے اور ان کو یاد کر لے، اور وہی جو اگر ادا کرے گا تو وہ انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، ایمرجنسی کے حالات ہیں، عموماً یہ حکم نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا کہ انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، کہ میں قرآن مجید کو نہیں سیکھ سکتا، مجھے طاقت نہیں ہے، فعلمنی ما یجزئنی منہ، کہ آپ مجھے کچھ چند ایک ایسے کلمات سکھلا دیں جو اس سے مجھے کفایت کر جائیں۔ تو اللہ کا نبی نے فرمایا کہ تم ایسے کیا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہا کرو، یہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ تو اس سے ہم یہ دلیل لے سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ قادر بھی نہیں ہے، اس کو عربی زبان آتی بھی نہیں ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں گے تیری نماز نہیں ہے یا تو نماز نہ پڑھ، اس کو ہم کہیں گے کہ آپ نماز پڑھو، آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، رؤوف اور کریم ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ شیخ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، جو نماز سے متعلق وہ مسائل جو عام طور پہ لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی۔ اسی طرح کے سوالات اور بھی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ان سوالات پر بات کریں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ پروگرام دیکھتے ہوئے یا اس سے پہلے کوئی سوالات نماز کو لے کر ہیں تو وہ سوالات ضرور پروگرام کے نیچے کمنٹ میں اپنے سوالات دیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔